بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم ملے تو زندگی مکمل ہو گئی۔ ایک خوبصورت شہر میں مہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مہین بہت خوش مزاج تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک خاموش اداسی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنی والدہ سے کہا کرتی، امی، کیا واقعی انسان کو زندگی میں ایسا شخص ملتا ہے جو اسے بغیر کہے سمجھ لے؟ اس کی والدہ مسکرا کر جواب دیتی، ہاں بیٹا، لیکن ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ مہین ہمیشہ اس جواب کو سن کر خاموش ہو جاتی۔ اس شہر میں فراز نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ فراز ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان چلاتا تھا۔ اسے کتابیں بہت پسند تھیں اور وہ ہر کتاب کو ایک نئی دنیا سمجھتا تھا۔ ایک دن مہین بارش سے بچنے کے لیے فراز کی دکان میں داخل ہوئی۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ فراز نے اسے دیکھ کر کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ مہین نے حیرت سے پوچھا، آپ ہر گاہک کو چائے پلاتے ہیں؟ فراز مسکرایا، نہیں، صرف ان لوگوں کو جو بارش میں بھیگ کر میری دکان میں آتے ہیں۔ مہین ہنس پڑی۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی سے اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش رک گئی۔ مہین نے جانے سے پہلے ایک کتاب بھی خرید لی۔ فراز نے کتاب پیک کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کس قسم کی کتابیں پسند ہیں؟ مہین نے کہا، ایسی کہانیاں جن کا اختتام خوشگوار ہو۔ فراز نے بھی مسکرا کر جواب دیا، تو پھر آپ کو یہ کتاب ضرور پسند آئے گی۔ مہین نے کتاب لے لی۔ اگلے دن جب اس نے گھر پہنچ کر کتاب کھولی تو پہلے صفحے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، ہر اچھی کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اتفاق سے ہوتا ہے۔ مہین نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ فراز نے لکھا ہوگا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے بعد وہ اکثر کتابوں کی دکان پر جانے لگی، کبھی کتاب خریدنے کے لیے، کبھی صرف چائے پینے کے لیے، اور کبھی صرف فراز سے بات کرنے کے لیے چلی جاتی۔ فراز بھی اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک دن مہین نے پوچھا، آپ مجھے ہمیشہ اتنی اچھی کتابیں کیوں دیتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کتاب کی ہر کہانی سمجھ سکتی ہیں۔ مہین نے بھی مسکرا کر کہا، اگر کسی انسان کی کہانی سمجھنی ہو تو؟ فراز نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شاید اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ مہین خاموش ہو گئی۔ اس دن دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ محبت شاید ہمیشہ ایک بڑے اعلان کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ دن گزرتے گئے، مہین اور فراز ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن دونوں نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک دن مہین کی والدہ نے اسے بتایا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ مہین یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل فراز کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اگلے دن وہ فراز کی دکان پر چلی گئی۔ فراز نے اسے دیکھتے ہی محسوس کر لیا کہ وہ پریشان ہے، اور فراز نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ مہین نے کہا، کچھ نہیں۔ فراز نے پھر مسکرا کر کہا، آپ جب پریشان ہوتی ہیں تو کتابوں کے صفحات الٹے پڑھتی ہیں۔ مہین چونک گئی۔ آپ نے نوٹس کیا؟ فراز نے جواب دیا، میں آپ کو بہت عرصے سے نوٹس کر رہا ہوں۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، فراز، اگر میں کل یہاں نہ آؤں تو؟ فراز کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو مہین نے کہا، میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ فراز کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، اور آپ؟ مہین نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں جانتی، فراز نے آہستہ سے کہا۔ نہیں مہین، آپ جانتی ہیں، بس کہنے سے ڈر رہی ہیں۔ مہین کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ وہ بولی، اگر میں کہہ دوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں تو؟ فراز نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں چھپی محبت ظاہر کی، تو میں کہوں گا کہ میں نے یہ بات سننے کے لیے بہت ہی انتظار کیا ہے۔ مہین رونے لگ گئی۔ تو فراز نے کہا، لیکن میں تمہیں اپنے والدین کے خلاف جانے کے لیے نہیں کہوں گا، میں تمہارے گھر آ کر تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ اگلے ہی دن فراز اپنے والدین کے ساتھ مہین کے گھر پہنچ گیا۔
مہین کے والد نے فراز کو دیکھا اور کہا، بیٹا تم اچھے ہو، لیکن میری بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فراز نے جواب دیا، میرے پاس بہت زیادہ دولت نہیں، لیکن میں آپ کی بیٹی کی عزت کروں گا، میں اسے کبھی اپنے ہابو سے کم نہیں سمجھوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مہین کے والد نے کہا، محبت کے وعدے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو فراز نے جواب دیا، آپ مجھے وقت دیں، میں اپنے عمل سے ثابت کروں گا۔ لیکن مہین کے والد نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ فراز خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مہین کئی دن تک دکھی رہی، اس نے فراز سے ملنا بھی اب چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن فراز کی دکان اچانک بند ہو گئی۔ مہین کو معلوم ہوا کہ فراز اپنا کاروبار چھوڑ کر دوسرے شہر میں ایک نئی ملازمت شروع کر دی ہے۔ مہین کو لگا کہ فراز اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن مہین کے والد بیمار ہو گئے، گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ مہین نے بہت کوشش کی، لیکن علاج کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اس دوران ایک دن ہسپتال میں ایک شخص نے مہین کے والد کے علاج کے تمام اخراجات ادا کر دیے۔ مہین حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ تو اسے جواب ملا، ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ مہین کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ دن بعد اس کے والد کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ ایک شام مہین کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت صرف الفاظ نہیں ہوتی۔ مہین نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ والد نے کہا، جس شخص نے تمہارے والد کے علاج کا خرچ اٹھایا وہ فراز ہی تھا۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فراز؟ والد نے کہا، وہ کئی مہینوں سے تمہارے والد کے علاج کے اخراجات دے رہا تھا۔ اس نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا، کیونکہ وہ تمہاری محبت کو احسان نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مہین خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ فراز آخر ہے کہاں؟ اگلے دن وہ فراز کی پرانی دکان پر گئی۔ دکان بند تھی۔ وہ باہر کھڑی رو رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، آپ کو ابھی بھی خوشگوار اختتام والی کہانیاں پسند ہیں؟ مہین نے پلٹ کر دیکھا تو فراز کھڑا تھا۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ تو فراز نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں تمہارے والد کے سامنے صرف محبت کی باتیں کرنے والا لڑکا نہیں ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود کہیں کہ تم میرے لیے صحیح ہو۔ مہین نے کہا، آپ نے مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ تو فراز مسکرا دیا اور کہا، کیونکہ کچھ خوبصورت کہانیوں کو مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ مہین نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پوچھا، اور ہماری کہانی؟ فراز نے کہا، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ کچھ ہی دن بعد مہین کے والد نے فراز کا رشتہ قبول کر لیا۔ مہین اور فراز کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک شام مہین فراز کی کتابوں کی دکان میں بیٹھی تھی۔ اس نے وہی پہلی کتاب نکالی جو اس نے برسوں پہلے خریدی تھی۔ پہلے صفحے پر اب بھی وہی جملہ لکھا تھا، ہر اچھی کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اتفاق سے ہوتا ہے۔ مہین نے فراز سے پوچھا، آپ نے یہ جملہ اس وقت کیوں لکھا تھا؟ فراز مسکرایا، کیونکہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ہماری کہانی بہت خاص ہونے والی ہے۔ مہین نے کہا، آپ کو کیسے معلوم تھا؟ تو فراز نے جواب دیا، کیونکہ جس دن تم پہلی بار بارش سے بچنے کے لیے میری دکان میں آئی تھی، اسی دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں کوئی خوبصورت شخص داخل ہو چکا ہے۔ تو مہین یہ سن کر مسکرائی۔ باہر پھر بارش شروع ہو گئی۔ فراز نے دکان کا دروازہ بند کیا اور دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش دیکھنے لگے۔ مہین نے آہستہ سے کہا، فراز، اگر اس دن بارش نہ ہوتی تو؟ فراز نے اس کی طرف دیکھا، تو شاید ہماری کہانی کبھی شروع نہ ہوتی۔ مہین نے بھی مسکرا کر جواب دیا، تو پھر مجھے بارش سے محبت ہو گئی ہے۔ فراز نے کہا، اور مجھے اس لڑکی سے
جو بارش سے بچنے کے لیے میری دکان میں آئی تھی مگر میری پوری زندگی بن گئی۔ دونوں مسکرا دیے۔ کچھ محبتیں اچانک ملتی ہیں، کچھ محبتیں انتظار کرواتی ہیں، لیکن جب دو دل سچے ہوں تو راستے چاہے کتنے ہی مشکل ہوں کیوں نہ ہوں، محبت اپنی منزل تلاش کر لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی مکمل ہوتی ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا